مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کعبہ معظمہ کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی۔ میں نے پھر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 سال کا۔ مسجد اقصی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شمار ان 3 مساجد میں فرمایا ہے جن کی طرف عبادت و زیارت کی غرض سے سفر کرنا مشروع قرار دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کا قصد کر کے سفر مت کرو۔ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی خوب لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سأل اللہ حین فرغ من بناء المسجد الا یأتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاة فیہ ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے پیدا ہوتے وقت تھا۔ مسجد اقصی سے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنا اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احل بحجۃ او عمرہ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو شخص حج یا عمرے کی نیت سے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احل بعمرۃ من بیت المقدس کانت لہ کفارہ لما قبلہ من الذنوب۔ جس نے عمرے کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا، یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔